بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ اور معلومات سے بھرپور خوشخبریوں کے ساتھ ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی خوشخبری ہمارے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس اور پاکستان کے نظام تعلیم اور بلا شبہ پورے پاکستان کی خوشخبری ہے۔ اسے میں پاکستان کے برائٹ فیوچر کی طرف ہمارا گولڈن سٹیپ کہوں تو بھی یہ کم ہوگا۔ بظاہر یہ ہمارے تعلیمی اور تدریسی نظام میں دو نئے مضامین کا اضافہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سال میں 2 مرتبہ لیے جانے کی تصدیق یافتہ ایک پختہ خبر ہے۔ لیکن ناظرین، کہتے ہیں کہ ہر خبر کی تہہ میں ایک خبر ہوتی ہے اور وہی اصل خبر ہوتی ہے، تو ہماری آج کی اس خبر کی تہہ میں چھپی ہوئی خوشخبری بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوزے میں پہاڑ بند ہو۔ لیکن خوشخبری کی طرف جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اپنی اسکرین کے اس رائٹ باٹم میں سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ذرا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کے میرے اور معلومات کے تعلق کا یہ نظام چلتا رہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، واپس آتے ہیں اپنی خوشخبری کی طرف۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں پاکستان میں ہمارے تعلیمی اور تدریسی نظام میں ایک بہت ہی غیر معمولی نوعیت کی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد نے رواں برس میٹرک اور ایف ایس سی کے سالانہ امتحانات سال میں 2 مرتبہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ امتحانات مئی اور ستمبر 2021 میں منعقد کیے جائیں گے۔ ان امتحانات میں مضامین کے کمبینیشن بھی بڑھا دیے گئے ہیں، یعنی 2 نئے مضامین میکاٹرونکس اور بائیو انفارمیٹکس بھی نصاب میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اور ناظرین، ہماری خوشخبری کا نقطہ نظر بھی اس خبر میں چھپی اس غیر معمولی نوعیت کی تدریسی تبدیلی کی اس اہمیت پر آ کر رکتا ہے جس کے باعث ان 2 نئے مضامین کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے پورے تدریسی نظام کو تبدیل کرنا پڑا۔ جی ناظرین، آپ کی خوشگوار حیرت اور خوبصورت معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں سبجیکٹس یعنی میکاٹرونکس اور بائیو انفارمیٹکس دراصل سی پیک کے ڈیمانڈنگ سبجیکٹس ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کے آبجیکٹس سی پیک سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم ان دونوں مضامین کی آسان الفاظ میں ڈیفینیشن پر غور کرتے ہیں۔ میکاٹرونکس، جسے میچرونکس بھی کہا جاتا ہے، یہ الیکٹریکل، میکینیکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ کا ایک کمبینیشن ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میکاٹرونکس جدید صنعتی انجینئرنگ کا جوہر ہے، اور اس طرح پاکستانی طلباء کو میٹرک لیول سے ہی اس آنے والی نئی اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھایا جائے گا، جس کے ڈیزائن کا دائرہ کار میں روبوٹکس، الیکٹرونکس، کمپیوٹرز، سیٹلائٹ اور کنٹرولڈ پروڈکشن سسٹم آتا ہے۔ اور ناظرین، یہ تمام وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو سی پیک کے تحت آنے والے چند سالوں میں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگی۔ پانی کے پلاسٹک کین سے لے کر گاڑیاں اور لیپ ٹاپس تک جدید ترین مصنوعات جدید ترین اور خودکار پروڈکشن پلانٹس پر بنے گی، جن کے لیے ملک میں آنے والی نئی ٹیکنالوجیز سے ہم آہنگ سٹوڈنٹس اور انجینئرز کی نرسری کو بھی آج سے ہی پروان چڑھانے کا وقت آ چکا ہے، تاکہ سی پیک کے تحت پاکستان میں آنے والے صنعتی اور کاروباری انقلاب میں ہماری یوتھ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ اور اسی طرح دوسرا سبجیکٹ جو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہے بائیو انفارمیٹکس۔ اپنے معزز ناظرین اور میرے جیسے نالائق سٹوڈنٹس کی مفید معلومات میں اضافے اور آسانی سے سمجھ آنے کے لیے بائیو انفارمیٹکس کا سادہ سا معنی پیش کر کے اس خبر کو آگے بڑھائیں گے کہ سال میں 2 مرتبہ سالانہ امتحانات کیسے اور کیوں کر لیے جائیں گے۔ ناظرین، بائیو انفارمیٹکس کو آپ ایک ایسی ایپلیکیشن یا کمپیوٹرائزڈ ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں جس میں آپ مائکرو بایولوجی کی باریکی تک ہونے والی ہر طرح کی جدید جینیٹک ریسرچ کو کمپیوٹرائزڈ کرنا سیکھ جائیں گے، یا اس سے بھی آسان لفظوں میں کہوں تو آپ کہہ لیں کہ یہ کمپیوٹر اور انسان کی مشترک سائنس ہے۔ یعنی پاکستان میں صحت اور زراعت دونوں شعبوں میں بھی انقلاب آنے والا ہے۔ میڈیکل سائنس کے وہ دروازے کھلنے جا رہے ہیں جن کے تحت نواز شریف کی بیماریوں کا علاج بھی پاکستان میں ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، چونکہ یہ دونوں سبجیکٹس سلیبس میں ہر صورت میں ایڈ کیے جانے تھے، اس لیے تدریسی سال کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور طلباء کی آسانی کے لیے مئی اور ستمبر میں الگ الگ امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ یہ امتحانات کنسیپچول بیس ہوں گے اور بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹس اس نظام سے بخوبی واقف ہیں۔ ناظرین، ان 2 نئے مضامین اور ان کی تعلیمی اہمیت کا ایک برڈ آئی ویو آپ نے ملاحظہ کیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایجوکیشنل ماڈل وقتی طور پر پاکستان میں فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں نافذ کر دیا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ایجوکیشنل سسٹم انشاءاللہ پورے پاکستان میں نافذ العمل ہو جائے گا۔ اسی طرح پاکستانی طلباء اور ہمارے انجینئرز دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمی اور قابلی اہمیت کا لوہا منوا سکیں گے انشاءاللہ۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرداً انفرادی طور پر پاکستان کی فلاح اور بہتری کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں ضرور اپنا کردار ادا کریں، اور اسی طرح ہم سب مل کر پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ آن دی ٹاپ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس تک شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی آواز ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اپنے ہوسٹ ریحان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔